بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات وعلى المسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم نحمده ونصلي على رسول كريم وأما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ خوش ہوں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بے حد خوشیاں عطا فرمائیں۔ اللہ ہمیں دین دنیا آخرت میں مدد فرمائے، نصرت فرمائے، رہنمائی فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں کسی کا محتاج نہ رکھے۔ سامعین حضرات، مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے عزیز بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں، میں نصر الدین خان آج آپ کے اپنے یوٹیوب چینل علاج روحانی بآیات قرآن پر ایک نیا موضوع، خاص موضوع لے کر حاضر خدمت ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے آخر منزل موت کا سفر کرنے والے شخص کی دنیا کا سفر کا آخری سانس کے بعد ہماری اس کے ساتھ گھر سے قبر تک کی ایک اہم ذمہ داری ہوتی ہے، اس کا بیان ہے۔ سامعین حضرات، مرنا سب کا طے ہے، موت مجھے بھی آنی ہے۔ سب جاندار کو موت کا مزہ ضرور چکھنا ہے، یہ طے ہے۔ موت ہو جانے کے بعد میت کے ساتھ ہماری پہلی ذمہ داری کا بیان ہے۔ یہ ان حضرات کے لیے بہت ضروری ہے جو چھوٹی بستی میں رہتے ہیں، اکیلے رہتے ہیں، شہر یا بڑے گاؤں یا بڑی بستی ان کے آس پاس نہیں ہو اور اس سے وہ دور رہتے ہیں۔ اس چھوٹی سی جانکاری کو آپ آج اپنا ایک خاص مقصد سمجھ کے، اپنی ذمہ داری سمجھ کر لوگوں تک خوب شیئر کریں، اور جتنا بتا سکتے ہیں اتنا مجھے بھی فائدہ ہوگا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا، اور جس کو ہم بتائیں گے اس کو بھی فائدہ ہوگا۔ اس کا اجر عظیم اللہ آپ کو خوب دے گا انشاءاللہ۔ سامعین حضرات، جب آدمی مرنے لگے تو اس کو سیدھا لیٹا دیں، اس کے پیر قبلے کی طرف نہ کریں، اور اس کا سر قبلے کی طرف کر کے تھوڑا اونچا کر دیں، اور اس کے پاس بیٹھ کر اتنی زور سے کہ اس کو تکلیف نہ ہو، زور زور سے کلمہ طیبہ یا اللہ کا ذکر کریں، تاکہ آپ کو پڑھتے سن کر وہ خود بھی کلمہ پڑھنے لگے، اور اس کو کلمہ پڑھنے کا حکم نہ کرو، کیونکہ وہ وقت بڑا مشکل ہوتا ہے۔ نامعلوم اس کے منہ سے اس وقت انکار لفظ نکل جائے
تو اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر بھی آتی ہے۔ اس کے پاس بیٹھ کر یاسین شریف پڑھنے سے بھی موت کی سختی کم ہوتی ہے۔ جب اس کے پاس بیٹھ کر یاسین شریف پڑھے یا کسی سے پڑھوا دیں، جب اس کا سانس نکل جائے تو سب اس کے حصوں کو، ہاتھ، پیر، منہ، زبان، آنکھ، کان، سب کو درست کر دے۔ کسی کپڑے سے اس کا منہ باندھ دو تاکہ منہ پھیل نہ جائے۔ آنکھیں بند کر دیں، اوپر کوئی چادر ڈال دو اور نہلانے اور کفنانے میں جلدی کرو۔ منہ وغیرہ بند کرتے وقت یہ دعا پڑھو: بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میت کو نہلانے کا بیان۔ پہلے کسی تخت یا بڑے تختے کا انتظام کر لیں اور اس کو لوبان یا اگربتی وغیرہ خوشبودار چیز کی دھونی دے دیں۔ پھر میت کو اس پر سیدھا لیٹا دیں اور اس کے کپڑے اتار دیں۔ کوئی کپڑا ناک سے نہ لے کر جانوں تک اس کے اوپر ڈال دیں کہ اتنا بدن چھپا رہے۔ پہلے مردے کو استنجا کرائیں، اپنے ہاتھ میں کپڑا لپیٹ لیں اور جو کپڑا ناف سے لے کر جانوں تک پڑا ہے اس کے اندر اندر گھمائیں۔ پھر اس کو وضو کرا دیں، اس طرح کہ پہلے منہ دھلوائیں، پھر ہاتھ کونی سمیت، پھر سر کا مسح، پھر دونوں پیر اور 3 بار روئی تر کر کے دانتوں اور مسوڑوں پر پھیر دیں تو بہتر ہے۔ اور اگر وہ نہانے کی شکل میں یا حیض و نفاس میں مر جائے تو اس طرح سے منہ اور ناک میں پانی پہنچانا بھی ضروری ہے۔ ناک اور منہ اور کان میں روئی بھر دیں تاکہ وضو کراتے اور نہلاتے وقت پانی نہ جا پائے۔ بیری کے پتوں سے پکا ہوا یا نہ ہو سکے تو سادہ ہی آدھا گرم پانی 3 بار سر سے پیر تک اس کے ڈال دیں۔ کفنانے کا طریقہ: عورت کو 5 کپڑوں میں کفنانا سنت ہے۔ ایک کرتا ہے، ایک ازار ہے، ایک سربند ہے، ایک چادر ہے اور ایک سینہ بند ہے۔ ازار سر سے پیر تک ہونا چاہیے اور چادر اس سے 1 ہاتھ بڑی اور کرتا گلے سے پاؤں تک ہو، لیکن نہ اس میں کلی ہو نہ آستین، اور سربند 3 ہاتھ لمبا ہو اور سینہ بند چھاتیوں سے جانوں تک چوڑا ہو۔ اتنا لمبا ہو کہ بند ہو جائے، اور اگر 5 کے بجائے صرف 3 کپڑوں ازار، چادر اور سربند میں کفنا دے تو بھی کافی ہے اور اس سے کم مکروہ ہے۔ کفنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے چادر بچھا لیں، پھر ازار اور اس کے اوپر کرتا، پھر مردے کو اس پر لے جا کر لیٹا دیں اور کرتا پہنائیں۔ سر سے بالوں کو 2 حصہ کر کے کرتے کے اوپر سینے پہ ڈال دیں
اور ایک حصہ دائنی طرف اور ایک حصہ بائیں طرف۔ اس کے بعد سر بند لپیٹ کر اس کے بالوں میں ڈال دیں۔ اس کو نہ باندھیں اور نہ لپیٹیں، پھر ایجار لپیٹ دیں۔ پہلے بائیں طرف لپیٹیں پھر دائنی طرف، اس کے بعد سینہ بند باندھ دیں، پھر چادر لپیٹیں، پہلے بائیں طرف پھر دائنی طرف، اور پھر کسی دھجی یعنی کوئی دھاگا جس نما چیز جو بناتے ہیں جو کفن میں بچا ہوا کپڑا، اس سے اس کے سر کو اوپر لے کے اس کو باندھ دیں آرام سے، اور پیروں کی طرف سے بھی اس کو باندھ دیں۔ کمر کے پاس بھی اس کو باندھ دیں تاکہ راستے میں کہیں کھل نہ جائے۔ کفن میں یا قبر میں کسی بھی طرح کا عہد نامہ یا اپنے پیر کا سجرہ یا کوئی دعا وغیرہ رکھنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح کفن یا سینے پر کلمہ یا کوئی دعا وغیرہ لکھنا بھی درست نہیں ہے۔ جو چادر جنازے کی چادر پر ڈالی جاتی ہے وہ کفن کے حصے میں شامل نہیں ہے۔ سامعین حضرات، کہنے سننے میں کوئی کمی رہی ہے تو آپ ضرور رابطہ کریں، انشاءاللہ اس کی تفصیل سے میں آپ کو اور بتانے کی کوشش کروں گا، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، نستغفر اللہ۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔